کل سارا دن جب ہم یہاں سے جا رہے تھے پیک اپ کر کے تو آپ کو ہم بتا کے گئے تھے جناب کہ پی آئی اے یعنی جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے جو قومی اثاثہ کہلائی جاتی تھی، اب جناب اس کی پرائیویٹائزیشن کا عمل ہوگا، وہ لائیو دکھایا جائے گا۔ تو کل سب نے دیکھا کہ جو بڈنگ پروسیس ہے یہ کیسا ہوا، اور پھر عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے خرید لی ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے زیادہ 135 ارب کی کامیاب بولی لگائی، اور یہ اوپن بڈنگ تھی، اور اس میں عارف حبیب اور لکی کنسورشیم میں ایک بڑا زبردست یعنی کہ نیک ٹو نیک کہہ سکتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ مقابلہ رہا، اور ایک موقع پر 134 بلین پر آ کر 134 ارب پہ آ کے لکی کنسورٹیم نے گیو اپ کر دیا تھا۔ یہ کنسورشیم نے یہ کر دیا تھا، اور اس میں تقریباً ایک وقت انہوں نے 30 منٹ کا وقفہ بھی مانگا، یعنی کہ اس طرح بڑی سسپینسفل قسم کی سچویشن تھی، اور آپ نے جیسے بتایا 135 ارب پہ سٹاپ لگایا، لیکن پھر عارف حبیب نے مزید اس میں اضافہ کر کے 135 ارب کی بولی لگا دی۔ اور پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ریفرنس پرائس 100 ارب روپے رکھی گئی تھی۔ پہلے مرحلے میں عارف حبیب کنسورٹیم نے 115 ارب اور لکی کنسورٹیم نے 101 ارب 50 کروڑ کی بولی دی تھی۔ اور عارف حبیب کنسورٹیم میں آپ کو یہ بتا دیں کتنی جو گروپ آف کمپنیز ہیں وہ شامل ہیں، تو اس میں اے کے ڈی گروپ ہے، فاطمہ گروپ ہے، لیک سٹی ہولڈنگز ہے، سٹی سکولز کا گروپ بھی شامل ہے۔ فوجی فرٹیلائزرز نے بھی پھر عارف حبیب کنسورٹیم میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، اور عارف حبیب کنسورٹیم نے 135 ارب روپے میں پی آئی اے کی 75% شیئر خریدے ہیں۔ حکومت کو معاہدے کے تحت 10 ارب 20 کروڑ روپے کیش ملیں گے۔ اب یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہر 135 ارب میں سے 10 ارب ملیں گے، 10 ارب 20 کروڑ روپے جو کیش ملیں گے، اور پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران یہ پہلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نجکاری ہم نے دیکھی ہے جس کو آپ حقیقی نجکاری کہہ سکتے ہیں۔ اس نجکاری سے حکومت کو سالانہ جو حکومت پہ ایک برڈن آ رہا تھا، یعنی کہ ایک پی آئی اے آپ کے اوپر ایک بوجھ بن گئی تھی، وہ اس سینس میں آ رہا تھا کہ سالانہ 35 ارب کے ٹیکس دہندگان کے پیسے کی جو ہے وہ اب بچت ہوگی، ورنہ یہ سارا پیسہ ظاہر ہے تنخواہوں میں، پینشن میں اور دیگر چیزوں میں جا رہا تھا، اخراجات کی مد میں جا رہا تھا۔ قرضے بہت ہیں پی آئی اے پہ، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جو یہ تمام تر اب یہ معاملات طے پائے ہیں تو اس سے ہوگا کیا۔ اچھا، پی آئی اے کا ایک نیا دور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو کامیاب بولی ہوئی اس کے پیچھے 2 وجوہات تھیں مینلی۔ ایک تو پی آئی اے کی جو انٹرنیشنل فلائٹس شروع ہوئیں دوبارہ سے، ایک تو وہ تھا، اینڈ سیکنڈلی جو پی آئی اے کے واجبات کلیئر ہوئے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بولی تھی یہ کامیاب ہوئی۔ معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب نے پھر یہ اعلان کیا کہ رواں ہفتے ہی نئے طیارے پی آئی اے بیڑے میں شامل کریں گے۔ 135 ارب کی بولی کا 92% ایئر لائن کی بہتری پر خرچ ہوگا، اور 125 ارب سے نئے طیارے لائیں گے، پرانے طیاروں کی مرمت ہوگی، یونیفارم سمیت تمام دیگر چیزیں بہتر بنائیں گے۔ اور عارف حبیب کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ بتایا تھا کہ پی آئی اے بہترین ایئر لائن تھی، اس کا مطلب ہے ہمارے ملازمین قابل ہیں، انہیں مہارت دکھانے کے لیے بہتر پلیٹ فارم دیں گے۔ اچھا جی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس دوران وزیر داخلہ محسن نقوی اور عارف حبیب میں بڑا خوشگوار ایک مکالمہ سا ہوا۔ محسن نقوی نے کہا کہ آج سب یہی کہہ رہے تھے کہ بس پی آئی اے فروخت ہو جائے، تو عارف حبیب نے اس کے جواب میں کہا آپ نے کہا تھا کہ پی آئی اے فروخت ہو جائے، میں نے کہا جی سمجھے ہو گئی۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سر یہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ نے کہا کہ میں نے کہا لیکن ذرا اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ اس سے پہلے جو بولی لگی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی، ظاہر معاملہ مزید آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور کیا یہ جو پرائیویٹائزیشن باقی اداروں کی بھی ایک طریقے سے پروسیس اب شروع ہو جائے گا۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری، ماہر معاشیات۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عابد جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہی ایکسپیکٹڈ تھا، ریفرنس پرائس تو 100 ارب تھے لیکن 135 ارب کی بولی لگی ہے، جس میں سے 10 ارب 20 کروڑ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس کیش جائے گا، باقی پی آئی اے پہ خرچ ہوگا۔ تو ہاؤ فیئر از دیٹ؟ یہ میرا خیال ہے کہ اوور ایکسپیکٹیشن ہوئی، ایکسپیکٹیشن سے زیادہ پرائس ملی، اور جو کہ بہت اچھا شگن ہے اور پی آئی اے کے پوٹینشیل کو یہ شو کرتا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر محمد علی صاحب، ان کا خیال تھا کہ 120 ارب تک یہ میکسیمم جائے گی، لیکن یہ 135 ارب پہ گئی۔ لیکن مجھے پرائس سے زیادہ جو خوشی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ پروسیس بہت ٹرانسپیرنٹ تھا۔ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کی جب بھی بات کرتے تھے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی، تو یہی لگتا تھا کہ یہ چند من پسند افراد یا کسی گروپ کو نوازنے کی کوشش ہوگی،
اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے جس کو لائیو دکھایا گیا، اس تاثر کو حکومت نے ختم کیا۔ یہ واقعتاً ایک کمپیٹیٹیو بڈنگ رہی، اور اس میں اب جو چوتھا گروپ شامل ہو رہا ہے وننگ کنسورشیم میں، فوجی فرٹیلائزر، اور اس میں عارف حبیب صاحب نے اس چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مڈل ایسٹرن ایئر لائن جو ہے وہ بھی اس کی پارٹنر بن جائے۔ تو یہ ایک بہت اسٹرانگ قسم کا کنسورشیم بنے گا۔ جو پوٹینشیل ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یورپین روٹس کے بحالی کے بعد، یو کے روٹ کی بحالی کے بعد یورپ میں تو پی آئی اے کو ایک مونوپلی مل جائے گی ڈائریکٹ فلائٹس کی، بجائے اس کے کہ ہمارے پیسنجرز جو ہیں 14-15 گھنٹے کا سفر کر کے جو ان کو اس وقت لیسٹ جو ملتا ہے ڈائریکٹ روٹ، اس کی جگہ اگر وہ 8 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے پی آئی اے کے لیے، تھوڑی سی سروس کو بہتر کر کے وہ پورے یورپ کے ڈائسپورا کو اٹریکٹ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر امریکہ کے آپریشن شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہوگا۔ اس کارپوریٹ گورننس کے بہتر ہونے سے، اور تمام جو ادارے شامل ہیں اس کنسورشیم میں، ان سب کا اگر آپ ایکسپیرینس دیکھیں کارپوریٹ گورننس کا، تو وہ سب بہت سکسیزفل ہیں اپنی فیلڈ میں۔ تو یہ جو ہم آئے روز سنتے تھے کہ ٹورنٹو میں پی آئی اے کے کرو جو ہے، کرو ممبرس، اتنے ممبرس غائب ہو گئے، جو کہ نہ صرف پی آئی اے بلکہ پاکستان کے جو امیج ہے اس پہ ایک بدنما دھبا بن رہے تھے۔ تو ایٹ لیسٹ اس طرح ہم نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں دنیا میں کہ جہاں پر ایئر لائنز نے ملکوں کی تقدیریں بدل دی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پی آئی اے ہر سال اربوں کے نقصان میں چل رہی تھی، تو اب جب سے یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل پورا ہو گیا ہے، پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی ہے، تو قومی خزانے پر آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بوجھ کم ہوگا اور حکومت کو کیا حاصل ہوگا اس سے؟ تقریباً تمام اگر اخراجات اور انٹرسٹ وغیرہ کو دیکھا جائے تو 50 ارب روپے سالانہ کے قریب جو ہے وہ ٹیکس پیئر کا پی آئی اے میں جا رہا تھا۔ اب آپ کو ٹیکس مل رہا ہوگا، جو نئی مینجمنٹ ہوگی وہ کرنٹ سیلریز 1 سال تک ملازمین کی تو وہی بیئر کرے گی، ان کے پرکس اور کرنٹ سیلریز۔ البتہ جو پینشن ہے، جو ریٹائرڈ ملازمین کی فلاح و بہبود، ان کا میڈیکل وغیرہ ہے، وہ ہولڈنگ کمپنی پے کر رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو پراپرٹیز ہیں پی آئی اے کی، روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک میں یا پیرس میں، وہ اس پرائیویٹائزیشن کا حصہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کیوں آتا ہے بزنس کرنے کے لیے؟ وہ پروفٹ کے لیے آتا ہے، اور پروفٹیبل بنانے کے لیے جو ان کو بیسٹ سورسز چاہیے ہوں گے، جو ان کو بیسٹ فلیٹ چاہیے ہوگا، اور ان کو جو بیسٹ بزنس پریکٹسز چاہیے ہوں گی وہ ان کو اڈاپٹ کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ پی آئی اے میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت جگہ ہے کام کرنے کی۔ جو پولیٹیکل اکانومی کنسیڈریشن تھیں وہ اب اس سے ختم ہو رہی ہوں گی۔ اگر فلیٹ اپ گریڈ ہوتا ہے، کچھ نئے جہاز لیز پہ لیے جاتے ہیں، جیسا کہ عارف حبیب صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے فیز مرحلے میں وہ تقریباً اس کو جو کرنٹ 16 آپریشنل جہاز ہیں 18 میں سے اس کو بڑھا کے وہ اس کو پہلے فیز پہ وہ 38 پہ لے کے جائیں گے، اس کے بعد مزید اس میں ایڈ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کے پاس جو روٹس ہیں، اگر ان پہ دوبارہ سے آپریشن شروع ہو جاتا ہے، فار ایسٹ کے لیے ہمارے پاس اس پر کوئی، یعنی پاکستان کی بڑی بدقسمتی تھی کہ ہمارے پاس کسی بھی جو امپورٹنٹ کیپٹل ہے سوائے 1-2 مڈل ایسٹرن کنٹریز کے، ہمارے پاس کوئی بھی ڈائریکٹ فلائٹ آپریشن نہیں تھا، خواہ وہ جاپان ہے، کہ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی پورٹ سٹی ہے اور اس سے بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک مجھے بات بتائیے گا عابد صاحب، پی آئی اے کے لیے کہا جاتا تھا سفید ہاتھی ہے، اس کے اوپر قرض بھی اتنے ہیں، پھر ورکرز جو ہیں ان کی سیلری، پھر جو پینشن ہے، وہ ورکر جو ہیں وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنا لوگوں کو امپلائی کیا ہوا ہے۔ یہ مراحل کیسے طے ہوں گے؟ کیونکہ 110 ارب تو چلے گئے، جس میں سے باقی جو پیسے بچیں گے ظاہر ہے وہ پھر نئے طیاروں کی خریداری اور دیگر ایشوز پر ہوں گے۔ یہ والا برڈن کون اٹھانے جا رہا ہے اس سارے معاملے کے بعد؟ دیکھیے، جو تاکہ پرائیویٹائزیشن سکسیزفل ہو سکتی، جو وننگ کنسورشیم ہے وہ ورکرز کی جو کرنٹ سیلریز ہے ان تک وہ محدود رہے گا۔ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں، جو ان کے بقایا جات ہیں، جو ان کی پینشنز ہیں، وہ
गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी के ज़रिए खुद उनको टेक केयर कर रही होगी। वर्कर्स जो हैं उनको 1 साल तक रिटेन करने का पाबंद है ये कंसोर्शियम, और उस 1 साल में जो लोग बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, जाहिर है कि उनको नई टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करने का मौका मिलेगा। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। इवन अगर कुछ लोग जो हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से या किसी और तरीके से अगर वो PIA में आए थे तो ले ऑफ होना जो आज के दौर में है वो कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। लेकिन जाहिर है कि अगर लेकिन फिर मेरिट कहाँ जाएगी? अगर ये सारी सरकारी भर्तियां हैं तो फिर सियासी भर्तियां हैं तो मेरिट फिर कहाँ से लेकर आएंगे? तो वो जो सियासी भर्तियाँ होंगी वो साल बाद ले ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि अदारा को प्रॉफिटेबल भी करना हो और फिर इनको हम सियासी भर्तियों को साथ लेके चलना हो। तो इसी के 12 महीने का टाइम है, और जब एक बड़ा वाज़ेह मैसेज चला जाएगा कि 12 महीने के बाद जो कंसोर्शियम है वो ले ऑफ कर सकता है, तो यकीनन उससे पहले ही बहुत से मुलाजमीन जो हैं वो अपने लिए जो नहीं है या तो और एक ये चीज़ बड़ी खुश आइंद है आबिद साहब के माजी में हमने देखा कि किस तरीके से PIA की बोली लगी 10 अरब और आज हम देखते हैं कि 135 अरब। तो इट मीन्स कि इट्स अ क्लियर इंडिकेटर के पाकिस्तान की मईशत पे सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ा है। अब सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से मज़ीद और कितने इदारों की निजकारी ज़ेर गौर है। अब हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की बात अगर कर लें, ज़राई तरक्याती बैंक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस एक कॉरपोरेशन है, फिर उसके बाद नॉन डिस्कॉस भी शामिल है, तो क्या अब ये मामला जल्द निमट जाएगा? इन इदारों की निजकारी का अमल भी हम जल्द देखेंगे? जो IMF का इस वक्त करंट प्रोग्राम चल रहा है उसमें हुकूमत ने कमिट किया है कि टैक्स पेयर के, यानी आप देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है निजकारी का। इसका फ़ायदा ये है कि जो मेरा और आपका टैक्स जो है वो इन अदारों के डेफिसिट्स को कवर करने के लिए लग रहा था, वो कुशन मिलेगा हुकूमत को कि उसको किसी अच्छी जगह पे खर्च कर सके, तालीम पे, सेहत पे, सैनिटेशन पे, बाकी जो बहुत सी ज़रूरियात हैं उन पे अगर वो लग सकेगा तो उससे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। अब जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। लाहौर का एयरपोर्ट, कराची का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद, जो कि अगेन मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी हमारे एयरपोर्ट की तकदीर सुधर जाएगी अगर कोई यहाँ पे ढंग का ग्रुप जो है वो आके इसकी मैनेजमेंट संभाल लेता है। पूरी दुनिया में अगर ये हो सकता है कि आपके फास्ट ट्रैक सिस्टम होते हैं, आप ऑन पेमेंट प्रीमियम सर्विसेज ले सकते हैं, तो हमें यहाँ पे सिफारिशें और वो जो आप अनफेयर मीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्यू को तोड़ने के लिए कि पासपोर्ट पे मोहर पहले लग जाए, कम से कम वो सारी चीज़ें जो है उससे बचत हो जाएगी। कोई कहीं पे आपको ये नहीं लगता कि आप जहाज़ उतर और 50 लोग जो हैं वो नाम लेके खड़े होते हैं कि अच्छा जी फलां VIPs हैं, उनको लेके चोर दरवाजे से बाहर निकलना। फास्ट ट्रैक का सिस्टम होता है, अगर आपके पास वो फास्ट है तो आप उस क्यू से उस लेन से बाहर चले जाते हैं, और बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ये एक एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो रही होगी, और ये जो हेमरेज है हमारे सेक्टर पे वो कम हो रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद सुलैरी हमारे साथ है। लेट्स सी जनाब, और तकरीबन 35 से 50 अरब का जो एक बोझ था गवर्नमेंट पे वो कम होगा, और ज़ाहिर है आपके हमारे टैक्स से ये सारे अखराजात चल रहे थे। अब देखते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता ये मराहिल कैसे तय करती है, और फिर हम दुआ गो हैं कि हम PIA को एक बार फिर से जी ऊंची उड़ान भरते हुए देखें, तरक्की की ऊंची उड़ान भरते हुए देखें।